اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو ایک عورت کا دلچسپ واقعہ سنانے والا ہوں، جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ وہ کام آپ بھی ضرور کریں گے۔ میرے دوستو، جو لوگ صبر کیا کرتے ہیں ان کا مقام کس طرح بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ ہو جاتا ہے، ان کی شان کس قدر عظیم ہو جاتی ہے کہ خود اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ لیکن میرے دوستو، آج ہم ذرا سی پریشانی پر صبر نہیں کرتے ہیں، ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، ذرا سی مصیبت پر ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اس کا مقام کیا ہوگا، پھر اس کی شان کیا ہوگی۔ اس بات کو غور سے سنیے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے دوسرا بیٹا عطا فرمایا، اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تیسرا بیٹا عطا فرمایا، چوتھا بیٹا عطا فرمایا، پانچواں بیٹا عطا فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس عورت کو 30 بیٹے عطا فرمائے، لیکن 30 کے 30 بیٹے انتقال کر جاتے ہیں، 30 کے 30 بیٹے قبر کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ عورت صبر کا دامن نہیں چھوڑتی، وہ عورت صبر کرتی ہے۔ ایک رات کیا ہوتا ہے، وہ اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد وضو کرتی ہے، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھاتی ہے، مصلی بچھانے کے بعد نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھاتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتی ہے، روتی ہے، فریادیں کرتی ہے، مالک تو نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا، مجھے کوئی شکوہ نہیں، دوسرا بیٹا عطا فرمایا، مجھے کوئی شکوہ نہیں، مالک مجھے 30 بیٹے عطا فرمائے اور 30 کے 30 اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کی آغوش میں چلے گئے، لیکن مالک مجھے کوئی شکوہ نہیں، مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن اے میرے اللہ مجھے اتنا تو بتا دے، کوئی خطا ہو گئی ہے کیا، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے کیا، مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی ہے کیا۔ اے میرے اللہ، تو نے مجھے 30 بیٹے عطا کیے، ایک کے بعد گھر 30 بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ اے میرے رب، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو، اے میرے رب اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو اس خطا کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر! وہ خاتون روتے روتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ جنت کے باغات میں ٹہل رہی ہے، حسین و جمیل باغات ہے، اس کے سر پر جنتی تاج پہنایا گیا ہے، وہ جنتی لباس پہن کر جنت میں گھوم رہی ہے، اور جنت میں گھومتے گھومتے اسے ایک محل نظر آتا ہے جس کے دروازے پر اس خاتون کا نام لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اس محل میں داخل ہوتی ہے تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جو 30 بیٹے انتقال کر گئے تھے، اسی محل کے اندر ایک بیٹا نہیں، 2 بیٹا نہیں، بلکہ 30 کے 30 بیٹے کھیل رہے ہیں۔ وہ جب بچے اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، اپنی امی کو دیکھتے ہیں، تو 30 کے 30 بیٹے اپنی ماں کی طرف لپکتے ہیں، اپنی ماں کی طرف آتے ہیں اور امی کہہ کر اس عورت سے لپٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس خواب کو دیکھنا تھا، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے میرے مولا، آخر بتا تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندی سن سن، میں نے دنیا میں تیرا امتحان لیا تھا، میں نے دنیا میں تجھ کو آزمایا تھا، میں نے دنیا میں تجھ پر مصیبت ڈالی تھی، لیکن تو نے صبر سے کام لیا، تو نے صبر سے کام لیا، آزمائش پر تو نے صبر کر لیا، اور صبر کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ تیرے 30 کے 30 بیٹے جنت میں تجھ سے ملاقات کریں گے، اور میں تجھ کو جنت بھی دیتا ہوں اور 30 کے 30 بیٹے بھی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! میرے دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مصیبت میں جو لوگ صبر کیا کرتے ہیں ان سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ صبر کریں، کیونکہ خود رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو، آپ خود سوچیں، خود غور کریں، کیا وہ مشکلات پہ پڑ سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی مصیبت آ سکتی ہے؟ اگر آنے والی ہوگی تو صبر کرنے کی وجہ سے وہ مصیبت اور مشکلات بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک بنائے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔